جلیل القدر والقرآن حاشر الجن والإنسان خالق القول والمكان والصلاة والسلام على نبي الإيمان والأركان وإطرة وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قابل قدر معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین مقدس کے تصدق اللہ رب العزت نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی یہ مقدس ساعتیں ہمیں نصیب فرمائیں. دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں کما حق ہو اس مہمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر کرم بالائے کرم یہ کہ رمضان المبارک کی ان مقدس اور متبرک ساعتوں میں اللہ رب العزت نے قرآن فہمی کا یہ موقع ہمیں عطا فرمایا. الحمدللہ 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی آج پہلی نشست میں ہم حاضر ہیں. میں آج کی اس خوبصورت نشست کے اہتمام پر منہاج القرآن علماء کونسل اور تحریک منہاج القرآن اور اس کے جملہ فورمز کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. چونکہ خطاب کافی تاخیر سے شروع ہو رہا ہے تو سب سے پہلے تو میں گزارش یہ کروں گا، چونکہ آج پہلا دن تھا، تو اگر آپ احباب بر وقت تشریف لائیں کل سے اور کوشش کریں کہ نماز فجر یہیں پہ ادا کی جائے تاکہ بر وقت تلاوت کے ساتھ نشست کا آغاز ہو جائے اور شیڈول کے مطابق 5:45 اور 5:50 تک خطاب شروع ہو جائے. ابھی چونکہ وقت کافی ہو گیا، مضمون بھی مجھے سمیٹنا ہوگا اور قبلہ حافظ صاحب نے حکم بھی دیا ہے کہ 7 بجے تک فری بھی کرنا ہے. تو چند ضروری گزارشات اس التماس کے ساتھ کہ کل سے آپ احباب بر وقت تشریف لائیں تاکہ ہم بر وقت دعا کر سکیں. آج کی گفتگو کے لیے میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے اولاد کے حقوق. حاضرین محترم، اولاد اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ اولاد ہی ہے جسے آنکھوں کی ٹھنڈک سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ اولاد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ان لکل شجرۃ مرتن، کہ ہر درخت کے لیے پھل ہوتا ہے، اور حضور نے فرمایا وثمرۃ القلب الولد، جس طرح ہر درخت کا ایک پھل ہوتا ہے، اور حضور نے فرمایا انسانوں کے دلوں کا میوہ وہ اولاد ہے۔ اولاد ہے تو زندگی میں رونق ہے، اولاد ہے تو زندگی حسین ہے، اور اگر اولاد نہیں تو سب کچھ ہو کے بھی کچھ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، مگر ایک بات یاد رکھیے، جہاں اولاد بہت بڑی نعمت ہے، آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے، جہاں اولاد وجہ آسائش ہے، وہیں پہ یہ اولاد بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ اگر اولاد اس کی تربیت صالح انداز میں کی جائے، اچھی تربیت کی جائے، تو پھر یہی اولاد نعمت ہے۔ بصورت دیگر اگر تربیت اچھی نہ ہو، اس اولاد کی پرورش اچھی نہ ہو، تو جو اولاد نعمت تھی وہی اولاد پھر وبال جان بن جاتی۔ اور یاد رکھیے، جس طرح شریعت نے والدین کے حقوق مقرر کیے، بالکل اسی طرح شریعت نے اولاد کے بھی حقوق متعین کیے۔ اگر والدین کے حقوق ادا نہ کیے جائے تو اولاد اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے۔ بالکل اسی طرح اگر اولاد کے حقوق ادا نہ کیے جائے تو بالکل اسی طرح پھر والدین بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دے۔ تو آج کی اس مختصر نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اولاد کے حقوق کیا ہے۔ بدقسمتی سے ایک کثیر تعداد ایسی بھی عوام کی ہے جنہیں اولاد کے حقوق کا علم نہیں۔ والدین کو اپنے حقوق یاد ہے، مگر والدین کے جو فرائض ہے اور اولاد کے حقوق ہے وہ یاد نہیں۔ اسی لیے تحریک منہاج القرآن نے اس دور میں یہ موضوع رکھا ہے تاکہ ہم لوگوں تک پیغام پہنچا سکے کہ اولاد کے حقوق کیا ہے۔ یاد رکھیے، پہلا حق جو اولاد کا ہے، میں ذرا ترتیب سے جلدی سے پیغام تک پہنچوں۔ پہلا حق اولاد کا، شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب اولاد کے لیے دعا مانگو تو 7 صالحیت کی شرط بھی لگائے۔ کون سی شرط؟ بولیے ذرا۔ صرف اولاد نہیں مانگنی، صالح اولاد مانگنی ہے۔ جہاں اولاد کی دعا کرے وہاں صرف اولاد نہیں، صالح اولاد۔ اور یاد رکھیے، یہ صالح اولاد کی دعا کرنا یہ منشاء خدا بھی ہے اور سنت انبیاء بھی ہے۔ قرآن حکیم میں بہت ساری مثالیں ہیں، میں صرف 2 مثالیں یہاں 2 مقامات لوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 90 سال کی عمر میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے، ابھی بے اولادی کا دور چل رہا ہے، آپ دعا کر رہے ہیں، کیا لفظ ہے؟ عرض کرتے مولا رب ہب لی من الصالحین، مولا مجھے بیٹا عطا کر، اور بیٹا وہ دے من الصالحین جو تیرے نیک بندوں میں سے ہو۔ صرف اولاد نہیں، نیک مانگی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور ساتھ
آگے حضرت زکریا علیہ السلام وہ بھی دعا کرتی ہے، کیا عرض کرتے ہیں؟ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ، مولا مجھے بھی اولاد دے، مجھے بھی ذریت دے، مجھے بھی نسل دے، مگر دعا یہ ہے جو اولاد عطا کر وہ پاکیزہ عطا کر، ذریۃ طیبۃ۔ تو یہ اولاد کا پہلا حق ہے، جب رب سے مانگے تو صرف اولاد نہ مانگی بلکہ نیک صالح اولاد مانگے۔ اب دعا قبول ہو گئی، اللہ نے اولاد عطا کر دی۔ پھر جب بچہ پیدا ہو گیا، پیدائش کے بعد اولاد کا پہلا حق ہے حق کے زندگی، اسے زندگی کا تحفظ دیا جائے۔ اسلام سے قبل ایسا ہوتا تھا، اولاد پیدا ہو جاتی بعض وجوہات کی بنا پر، یا مذہبی رسومات کی بھیٹ چڑھا دیا جاتا، یا مفلسی اور غربت کے ڈر سے اس اولاد کو قتل کر دیا جاتا۔ والدین اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیتے، اور بدقسمتی سے حالات ایسے آ گئے کہ وہی دور جاہلیت کی رسم کہ جب افلاط مفلسی کے ڈر سے والدین اولاد کو قتل کرتے تھے، آج وہی مناظر ہمیں جگہ جگہ کبھی کبھار دیکھنے یا سننے کو ملتی ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں واضح ارشاد فرمایا، کیا فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، فرمایا خبردار مفلسی کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ کیوں؟ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اس لیے کہ ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور جو اولاد ہوئی ہے میں رب انہیں بھی رزق عطا کروں گا، رازق میں ہوں، تم نے قتل نہیں کرنا۔ تو اسلام بچے کو ولادت کے بعد جو پہلا حق دیتا ہے وہ زندگی کا حق دیتا ہے۔ دوسرا حق وہ کیا ہے؟ دوسرا حق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب بچہ پیدا ہو، ایک صحابی رسول حاضر ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، اس کا مجھ پہ کیا حق ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے بچے کا پہلا حق تجھ پہ یہ ہے کہ تو اس کا خوبصورت نام رکھے۔ نام کیسا ہونا چاہیے؟ صرف خوبصورت نہیں، بامعنی بھی ہونا چاہیے۔ یہ بھی آج کل ہمارا بڑا مسئلہ ہے، ہم یونیک اور نئے ناموں کے چکروں میں پڑ جاتی ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس نام کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ عرب میں ایسا ہوتا تھا، عجیب عجیب نام رکھ دیے جاتے، عجیب نام، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کے نام اچھے رکھا کرو۔ کیوں؟ فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت تمہارے بچوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارے گا۔ نام اچھا ہونا چاہیے، قیامت کے دن اس نام سے پکارا جائے گا۔ اور ایک جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ کثیر احادیث میں آیا ہے، متفق علیہ احادیث ہے اس پر، کہ حضور کی بارگاہ میں کوئی شخص آتا، حضور کو اس کا نام پسند نہیں آیا، حضور نام بدل دیتے۔ تیرا نام کیا؟ حضور فلاں، سرکار بدل دیتے۔ مثال کے طور پہ حضور کے بارگاہ میں ایک عورت آئی، آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے آسیہ۔ یہ آسیہ عین سے ہے، عین الف صاد، میرا نام آسیہ ہے۔
حضور نے بدل دیا، فرمایا تو آسیہ نہیں، آج کے بعد تو جمیلہ ہے، نام بدل دیا حضور۔ بہت سارے نام ہیں۔ ایک شخص آیا، فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام شہاب ہے، حضور نے بدل دیا، فرمایا آج کے بعد تیرا نام حشام ہے۔ اس طرح بہت ساری روایتیں۔ ایک شخص حرب آیا، فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام حرب ہے، فرمایا آج کے بعد حرب نہیں، تیرا نام سلم ہے، بدل دیا۔ اور یہ روایت امام حاکم المستدرک میں لے کے آئے، امام احمد بن حنبل المسند میں لے کے آئے۔ مولا علی فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میرے گھر میں حسن کی ولادت ہوئی، امام حسن المجتبی علیہ السلام، حضور تشریف لائے، سرکار نے اٹھایا بچے کو، پہلے چوما پھر سونگا، پیار کیا اور مجھ سے پوچھا علی تو نے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضور میں نے اس کا نام رکھا ہے حرب، حرب کہتے ہیں جنگجو کو، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا علی یہ حرب نہیں، یہ آج کے بعد حسن ہے، نام بدل دیا۔ مولا علی فرماتے دوسرا بیٹا پیدا ہوا، آقا نے پھر پوچھا علی نام کیا رکھا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ حرب نہیں، یہ حسین ہے، حضور نام بدل دیا۔ تو نام جب بھی رکھے پوری تحقیق کے ساتھ رکھا کرے۔ اور مجھے یہاں حضور سیدی شیخ الاسلام یاد آئے، آپ ایک نشست میں فرما رہے تھے میرے دو بیٹے ہیں۔ کتنے بیٹے ہیں؟ دو بیٹے ہیں، اور میں نے دونوں کا نام رکھا ہے، بڑے کا نام رکھا ہے حسن، چھوٹے کا نام رکھا ہے حسین، اور اس کی وجہ یہ ہے میرے گھر میں یہ دونوں نام گونجتے رہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کے نام نبیوں کے ناموں پہ رکھا کرو، انبیاء کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھا کریں۔ آج کل یہ بھی ہمیں خال خال نظر آتا ہے۔ ایک وقت تھا جب ہمیں گلی محلے میں کوئی نظر آتا تھا اس کا نام ابراہیم ہے، اس بابا جی کا نام یوسف ہے، اسماعیل ہے، نظر آتے تھے، مگر آج جب دور بدلا تو ہماری سوچ بدل گئی، ترجیحات بدل گئی۔ یاد رکھیے ناموں کے شخصیت پر اثرات ہوتے ہیں، آپ کوئی نام رکھے اس کا شخصیت پہ اثر ہوتا ہے۔ اگر اثرات نہ ہوتے حضور کبھی بھی نام نہ بدلا کرتے، کوئی عجیب برا نام آتا حضور بدل دیا کرتے۔ تو لہذا اولاد کا یہ حق ہے، آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اولاد کا نام خوبصورت اور بامانہ رکھا جائے۔ اس کے بعد اگلا حق وہ ہے حق کے رضاعت۔ رضاعت کسے کہتی ہے؟ ماں کا بچے کو دودھ پلانا، یہ رضاعت ہے۔ اور فقہی اصطلاح میں بچہ اپنی پیدائش کے بعد 2 سال تک جو ماں کی چھاتی سے دودھ چوستا ہے اس عمل کو رضاعت کہتے ہیں، اور اسلام نے اس کی مدت 2 سال مقرر کی ہے۔ کتنی؟ 2 سال۔ اور یہ رضاعت اتنا اہم مسئلہ ہے کہ قرآن حکیم نے رضاعت اور اس کے مشتقات کے ساتھ 10 جگہ قرآن حکیم میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، اور اس کی مدت 2 سال واضح قرآن حکیم نے بیان کیا، 2 سال اس کی مدت ہے۔ اور یہ دیکھیے قدرت کا سسٹم ہے، ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتار دیتا ہے، ادھر ماں کے سینے میں دودھ اترتا ہے، ادھر ماں کے دل میں وہ رحمت اور شفقت ڈالتا ہے کہ ماں پیار سے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ یہ نظام قدرت۔ اور آج کی
جو میڈیکل سائنس ہے اس کی جدید ریسرچ بتاتی ہے کہ اگر بچہ اپنی ماں کا دودھ 2 سال تک نہ پیے یا وہ نفسیاتی طور پر یا جسمانی طور پر متاثر ہو جاتا ہے. تو جسمانی اور نفسیاتی صحت کے لیے ضروری ہے کہ بچے کو ماں پورے 2 سال تک دودھ پلائے. یہ بچے کا بنیادی حق ہے. اگلا حق، 5واں حق، وہ ہے بچے کی اچھی پرورش کرنا. کیا کرنا؟ اس کی خوراک اور اس کی صحت کا خیال رکھنا، اسے متوازن غذا فراہم کرنا. یہ اولاد کا حق ہے اپنے والدین پر. سورہ الطلاق میں اللہ نے فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، فرمایا جس کے پاس جتنی وسعت ہے وہ اس وسعت کے مطابق اپنی اولاد پر خرچ کرے. اور ایک حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین خرچ وہ ہے جو بندہ اپنے اہل و عیال پر کرتا. اللہ نے جتنی وسعت دی ہے اس وسعت کے مطابق اپنی اولاد پر خرچ کیا جائے. یہ اولاد کا حق ہے. اس کے غذا، اس کی خوراک، اس کے لباس، ہر طرح کی ضروریات کو پورا کرنا یہ والدین کا فرض ہے اور اولاد کا حق ہے. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے اور روایت کرتی ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، اور مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ روایت موجود ہے. فرماتی ایک دن نا میں گھر میں موجود تھی، دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی، اس کے ساتھ اس کی 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی. اس نے سوال کیا کہ ہم بھوک سے نڈال ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ہمیں کچھ دیا جائے. فرماتی ہے وہ چونکہ در رسول پہ آئی تھی، میں اندر گئی، تلاش کیا کہ انہیں کچھ دوں. ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی سارا گھر تلاش کیا، مجھے پورے گھر سے صرف 3 کھجوریں ملی. مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. سارے گھر کی تلاشی لی، کتنی کھجوریں ملی؟ 3. فرماتی میں نے لا کر ان کو دے دی. جب میں نے اس عورت کو 3 کھجوریں دی نا، اب لفظ سنیے گا، فرماتی ہے اس نے پہلے 1 کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی. جو تیسری کھجور تھی بنتا یہ تھا کہ وہ خود کھائے، مگر اس نے خود نہیں کھائی. اس نے اس کے بھی 2 حصے کیے، ایک حصہ ایک بیٹی کو دے دیا، دوسرا حصہ دوسری بیٹی کو دے دیا. اولاد کو اپنی ذات پر ترجیح دی ہے. میں اس عورت کا یہ جذبہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کس طرح یہ اولاد کا خیال رکھ رہی ہے. مجھے تعجب ہوا، بھوک سے اس کا اپنا پیٹ ساتھ لگا ہوا تھا، مگر اس نے ایک ایک کھجور تو دی، ساتھ جو تیسری تھی وہ بھی آدھی آدھی کر کے دی. فرماتی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سر شام گھر تشریف لائے نا، تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ واقعہ رکھا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ منظر میں نے دیکھا ہے. تو حضور نے جواب پتہ کیا دیا؟ حضور نے فرمایا عائشہ اس کی یہ ادا دیکھ کر اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی. اس کی یہ ادا دیکھ. ایک جگہ روایت ہے اس پہ دوزخ حرام کر دی.
ایک جگہ لفظ ہے جنت واجب، بات ایک ہی ہے. دوزخ حرام اور جنت واجب. اللہ کو ادا اتنی پسند آئی کہ اولاد کو پالنے میں اپنی ذات کو پیچھے کیا، اولاد کو آگے رکھا، کیونکہ یہ اس کی نعمت کی قدر ہے جو اس عورت نے کی ہے. یہ اولاد کا حق ہے کہ والدین اس کی پرورش کریں. اور اگلا حق، یہ چھٹا حق میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. اولاد کا یہ حق ہے کہ والدین اس سے محبت اور شفقت سے پیش آئیں. یہ دو لفظ بولیے گا ذرا میرے ساتھ، محبت اور، آواز کم آئی ہے، یہ والدین کا فرض ہے کہ اولاد سے محبت اور شفقت سے پیش آئیں. اور معذرت کے ساتھ آج ہم اس حق کو بھی کما حق ادا نہیں کرتے کہ اولاد کے ساتھ محبت سے پیش آئیں. میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احبوا الصبیان وارحموہم. فرمایا لوگوں اپنی اولاد سے محبت کرو اور ان سے رحمت سے پیش آؤ، نرمی سے، پیار سے، شفقت سے. اور اگلے لفظ سنیے گا جتنے والدین بیٹھے ہیں، وَإِذَا وَعَدتُّمُوهُمْ شَيْئًا فَفُوا لَهُمْ. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ان سے کوئی وعدہ کر لو تو پھر اسے ضرور پورا کرو. یہ اولاد کا حق ہے. اگر وعدہ کوئی کر لیا ہے اپنی اولاد سے تو پھر کوشش کرو اس وعدے کو پورا کرو. کیوں؟ آگے آقا علیہ السلام فرماتی ہے فَإِنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ إِلَّا أَنَّكُمْ تُرْزَقُونَهُمْ. آقا فرماتی ہے اس لیے کہ وہ بچے ہیں، ان کا تصور تمہارے بارے یہ ہے کہ ہمیں رزق یہ دیتی ہے. لفظوں پہ غور کیجیے گا. ان کا تصور تمہارے بارے یہ ہے کہ تم انہیں رزق دیتی ہو، لہذا ان سے جب بھی پیش آؤ محبت سے پیش آؤ. وارحموہم، اور رحم دلی، نرمی، شفقت سے پیش آؤ، پیار سے پیش آؤ. آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے مسجد نبوی میں، اور حضور کی گود میں بیٹھے تھے امام حسن المجتبی علیہ السلام. اور آپ کو پتا حضور کو اپنے نواسوں سے پیار ہی بڑا تھا. سرکار کی گود میں بیٹھے. اچھا امام حسن کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ سرکار کے ساتھ کھیل رہے ہیں. کبھی حضور کے کندھوں پہ چڑھتی، کبھی سرکار کے داڑھی مبارک پہ ہاتھ لگاتی ہے، کبھی حضور کی زلفوں پہ ہاتھ لگاتی ہے، کبھی حضور کے چہرے، اور سرکار بھی انہیں پیار کر رہے. امام حسن کی ننھی ننھی ادائیں دیکھ کر نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن سے پیار کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں. سرکار نے بوسہ لیا. ساتھ ایک قبیلے کا سردار بیٹھا ہوا تھا مسجد میں، نام تھا اقرا بن حابس. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں ایسے چوما جیسے آپ حسن سے پیار کر رہے ہیں. آقا میرے 10 بچے ہیں، میں نے ایسے کبھی نہیں چوما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا امام حسن المجتبی علیہ السلام سے توجہ ہٹا کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، اور غور سے دیکھ کر آقا نے ایک جملہ کہا، فرمایا من لا یرحم لا یرحم. اگر تو نہیں نا اپنے بچوں سے پیار کرتا پھر سن، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. اولاد سے پیار کرے. اور ایک حدیث پاک ہے اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کرو. حدیث پاک اپنی اولاد کی،
عزت کرو۔ آج اکثر والدین یہ شکوہ کرتے نظر آتی ہے کہ اولاد ہماری عزت نہیں کرتی۔ تو کیا والدین اولاد کی عزت کرتے ہیں؟ اگر والدین نے کسی دور میں عزت کی ہوتی تو پھر اولاد بھی جواب میں۔ ہم تو اولاد کو جہاں دل کرے گلی چوک چوراہوں میں بھی بے عزت کرنا چاہے تو ہم کر دیتے ہیں، رشتہ داروں کے سامنے بچے کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں۔ یہ بچے کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ اسلام نے ڈانٹنے سے منع نہیں کیا، اس کی تربیت بھی ہم نے کرنی ہے، مگر اسلام صاحب یہ بھی کہتا ہے اکرمو، عزت بھی کرو، اس کی عزت نفس کا خیال رکھو، اس سے محبت کرو تاکہ پلٹ کے وہ تم سے محبت کرے، اسے عزت دو تاکہ پلٹ کے وہ تمہیں عزت دے۔ یہ باتیں ہم نے اولاد کے ساتھ کرنی ہے تو وہ جواباً کریں گے۔ اور اگلا حق اولاد کا وہ ہے حق کے عدل یا حق کے مساوات۔ جتنی اولاد ہے ان کے ساتھ برابر کا سلوک کرنا، مساوی سلوک کرنا۔ اس پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے فرامین موجود ہیں۔ ایک جگہ آقا نے 3 دفعہ فرمایا اعدلوا اولادہم، اپنی اولاد میں عدل کرو، اپنی اولاد میں عدل کرو، اپنی اولاد میں عدل کرو۔ صحابی رسول ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ، وہ خود روایت کر فرماتے میرے والد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مجھے لے گئے اور حضور سے فرمائے، عرض کی یا رسول اللہ، میرا یہ جو بیٹا ہے نا نعمان، میں نے اسے ایک غلام عطا کی ہے۔ باپ کہہ رہا حضور کی بارگاہ میں، آقا یہ جو نعمان ہے نا میرا بیٹا، میں نے اسے اپنا ایک غلام دیا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اے بشیر، کیا تم نے سارے بیٹوں کو غلام دیے ہیں؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں نے صرف اسی کو دیا۔ آقا نے فرمایا یا تو سب کو دے یا اس سے واپس لے لے۔ یہ اولاد میں عدل کرنے کا حکم، اس میں بہت ساری روایات ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی اولاد کو تحفہ دو تو برابر دو۔ کیا دو؟ برابر دو۔ آگے آقا نے فرمایا اگر میں ان میں سے کسی کو فضیلت دیتا تو حضور نے فرمایا میں حکم دیتا کہ بیٹوں سے پہلے بیٹیوں کو دو، بیٹوں سے پہلے بیٹیوں کو دو۔ اگر میں اولاد میں فضیلت دیتا کسی کو تو میں بیٹوں پر بیٹیوں کو فضیلت دیتا۔ تو یہ حق ہے اولاد کا کہ ان کے ساتھ عدل کیا جائے۔ اور وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آخری حق اولاد کا وہ ہے حق کے تربیت۔ کیا ہے؟ سارے بولیے، حق کے تربیت۔ یہ والا جو حق ہے نا، یہ سب سے اہم حق ہے کہ اولاد کی تربیت کی جائے۔ جب تربیت کا لفظ آتا ہے نا، ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، یہ تربیت کا لفظ بڑا وسیع اپنے اندر مفہوم رکھتا ہے، معنی رکھتا ہے، بڑا وسیع۔ اگر اس کی سادہ سی میں تعریف کروں کہ تربیت کسے کہتی ہے، برے اخلاق کی جگہ اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھانا، اسے تربیت کہتے ہیں۔ بچوں کی بری عادات کسی بھی طریقے سے اچھی عادات میں بدل دینا، اس کو تربیت بولتے ہیں۔ اور تربیت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ظاہری
ایک ہوتی ہے باطنی، ظاہری تربیت کیا ہے، اس پہ ہماری توجہ ہے۔ جو ظاہری تربیت ہے وہ کیا ہے کہ بچے کا لباس کیسا ہونا چاہیے، بچے کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ آتا ہو، مہمان آ جائیں تو بچہ مینرز بچے کو آتے ہوں، اٹھا کیسے جاتا ہے، بیٹھا کیسے جاتا ہے، پہنا کیسے جاتا ہے، اتارا کیسے جاتا ہے، یہ ساری باتیں یہ ظاہری تربیت ہے۔ اور باطنی تربیت کیا ہے کہ بچے کے عقیدے اور اس کے ایمان اور اس کے اعمال کی حفاظت کی جائے۔ آج اس چیز کی ضرورت زیادہ ہے۔ ہمارا بچہ کس سمت جا رہا ہے ہماری نظر ہونی چاہیے۔ ہم بچے کو شتر بے مہار کی طرح نہ چھوڑ دیں۔ اس کے عقائد کیسے بگڑ رہے ہیں، خیالات، معاملات، اعمال بگڑ رہے ہیں، اور ہم اگر آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو پھر ہم مجرم ہیں۔ والدین کا فرض ہے کہ وہ اولاد کے عقائد کا بھی تحفظ کرے اور اس کے ایمان کی حفاظت کا بھی ذمہ لے۔ اگر بری صحبت میں بیٹھتا ہے، اور آپ کے علم میں ہے ہماری اولاد ہے وہ بری صحبت میں بیٹھتی ہے، تو آپ کا فرض ہے کسی بھی طرح اس کی صحبت ختم کر کے اسے اچھی صحبت فراہم کی جائے۔ یہ اولاد پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج کی نظر ہونی چاہیے میرے بچے کے دوست ہیں تو کس قسم کے دوست ہیں، میری بیٹی کی سہیلی ہے تو کس قسم کی سہیلی ہے، یہ نظر ہونی چاہیے، کیونکہ صحبت ہی انسان کو بگاڑتی ہے اور صحبت ہی انسان کو سنوارتی۔ آپ کو خبر ہو میری اولاد کی خلوت کیسی جا رہی ہے اور میری اولاد کی جلوت کیسی جا رہی ہے، میری اولاد کی محفل کیسی ہے اور میرے بیٹے کی تنہائی کیسی ہے، اس پہ نظر رکھنا یہ آپ کا فرض ہے اور اولاد کا یہ حق ہے۔ ہم اپنی مصروفیت کی وجہ سے اس فرض سے غافل نہ ہو جائیں۔ اگر آج غافل ہو گئے، اولاد کے ہاتھ میں موبائل دے کے چھوڑ دیا، جو مرضی دیکھتا رہے، ہمیں اپنے کام سے غرض ہے۔ بچہ سیکھتا ہے، مائیں بچوں کو موبائل پکڑا کے اپنا کام آسانی سے کر لیتی ہے، بچہ ذرا لگا ہوا ہے، مگر ہم غور تو کریں کہ بچہ دیکھ کیا رہا ہے۔ ایمان سے بتائیے آج مسئلہ ہے یا نہیں؟ یہ بچے کی طبیعت پہ بھی اثر انداز ہو رہا ہے اور اس کی تربیت پہ بھی، اس کی صحبت بدلے، بچہ بگڑ رہا ہے۔ اسلام سزا دینے کا تصور ہے اسلام کے اندر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ سیاستہ کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا کہو، 10 سال تک سختی سے کہو، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا اسے مارو اگر وہ نماز نہ پڑھے۔ تو اس کا مطلب ہے مارنے کا تصور بھی اسلام بولیے اجازت دیتا ہے، مگر ہم اس اختیار کا بھی ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ سزا اتنی ہونی چاہیے جتنا جرم ہو، جرم چھوٹا ہوتا ہے سزا زیادہ دے دیتی۔ اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ غصے میں آ کے شروع ہو جائے، اس کا طریقہ یہ ہے جب غصہ ہو بچے کو کچھ نہ کہے، کیونکہ غصے میں بندہ حد سے بڑھ جاتا ہے۔ تو طریقہ یہ ہے جب آپ ٹھنڈے ہو جائے، پرسکون ہو جائے، پھر مصنوعی غصہ لائے اسے سمجھانے کے۔ اس کا طریقہ، اس کا فائدہ یہ ہوگا پھر آپ حد سے نہیں بڑھیں گے۔ غصہ مصنوعی لے کر آئے،
وہ جو قدرتی آیا ہوا ہے نا اس پہ کچھ نہ کہے، کیونکہ وہ آگ ہے، حد سے بڑھ گیا، وہ نقصان دے، اس پہ سزا نہ دے۔ جب آپ ٹھنڈے ہو جائے پھر اپنے آپ پر وہ مصنوعی غصہ طاری کر کے اسے سمجھائے تاکہ وہ سمجھ جائے، اس میں آپ سزا دیتے ہوئے توازن رکھیں۔ مگر اولاد کی تربیت یہ ہمارا فرض ہے اور اولاد کا حق ہے۔ اور میں نے اس کے لیے ایک ہی طریقہ آپ کے سامنے عرض کیا، اولاد بگڑ رہی ہے، اولاد کے دوست برے ہیں، اولاد نیکی کے راستے پہ نہیں آ رہی، اب اس سب کو سنوارنا کیسے ہے؟ گھر کا سارا سیٹ اپ خراب ہو گیا، کیسے راہ راست پہ لے آئے؟ میں آپ کو دعوت دوں، آپ اولاد کی صحبت بدل دیں اور اس اولاد کو منہاج القرآن کی صحبت میں لے آئے۔ اگر جوان ہے تو اسے منہاج القرآن یوتھ لیگ کے حوالے کریں، اگر طالب علم ہے تو اسے مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ میں دے۔ یہاں کبھی سٹڈی سرکولر ہو رہے ہیں، کبھی قرآن سرکولر ہو رہا ہے، کبھی حلقات درود ہو رہے ہیں، کبھی مراکز علم ہو رہے ہیں، کبھی دروس قرآن۔ منہاج القرآن تربیت کا ایک پورا نظام دیتا ہے، سارا سال تربیت کے لیے مختلف ٹولز یوز کیے جاتے ہیں، مختلف طریقے اپنائے جاتی ہیں کہ تربیت کیسے کرنی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی تربیت گاہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں ہمارے مربی، ہمارے شیخ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، وہ جوانوں کی تربیت 10 دن براہ راست خود کرتی ہے۔ میں اتنے بڑے مجمع میں دعویٰ کر رہا ہوں، اور آپ کو پتا دعویٰ ایسے نہیں ہوتا، بڑے مجمع میں دعویٰ کر رہا ہوں اور آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اگر سمجھتے اولاد بگڑ گئی ہے، اب ہاتھ سے نکل گئی ہے، آپ کا تصور یہ بن چکا ہے، صرف 10 دن۔ کتنے دن؟ تھوڑا اونچا بولیے۔ 10 دن اپنی اس اولاد کو وقت کے مجدد کی صحبت میں بٹھا کر دے، حضور شیخ الاسلام کی صحبت میں دے، پھر دیکھیے گا تربیت اپنا رنگ کیسے دکھاتی ہے۔ منہاج القرآن کے ساتھ اپنی اولادوں کو جوڑ دے، ان کی صحبت بدل جائے، صحبت صالح ہو گئی تو پھر اولاد بھی صالح ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے اگر تربیت اچھی ہو گئی تو یہی اولاد ہے جس کے بارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، نیک اولاد صدقہ، بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، قبر میں پڑا ہے، پیچھے اولاد ہے، اگر اولاد نمازی بنا گیا تو بندہ قبر میں گیا ہے، اولاد 5 وقت مصلی پہ بیٹھ کے یہ ضرور کہے گی، ربنا اغفر لی ولوالدی، مولا مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ ایمان سے بتائیے تربیت اثر دکھاتی ہے یا نہیں دکھاتی؟ بندہ قبر میں چلا گیا، اس کے اعمال منقطع ہو گئے، اگر اولاد تخصیص کے ساتھ وقت نکال کے دعا نہ بھی کر سکے مگر مصلی کی پشت پہ سوار ہونے کی عادی ہے تو پھر 5 اللہ نے سسٹم ہی ایسا رکھ دیا، اولاد آپ کی بخشش کے لیے دعا مانگی۔ تو میں بارے دیگر آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ تشریف لائے منہاج القرآن میں، اپنی اولادوں کو منہاج القرآن کی سنگت میں دے، پھر دیکھیے گا کیوں وقت کے اس مجدد نے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، ان گنت جوانوں کی زندگیاں بدل کے رکھ دی۔ اور منہاج القرآن مکمل ایک تربیت گاہ ہے۔
دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کی آج کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ میں بار دیگر دوبارہ ریکویسٹ کر کے دعا کی طرف آتی ہے، کل کوشش کرے کہ نماز فجر یہیں پہ ادا کریں۔ آپ صاحب کا حکم تھا کیونکہ 7 بجے بچوں نے اسکول بھی جانا ہے، لوگوں نے آفیسز جانا ہے، تو کل اس سے بھی جلدی فارغ کر دیں گے۔ آج میں نے کافی شارٹ گفتگو کر دی تاکہ آپ کے معاملات میں فرق نہ آئے۔ کل آپ بر وقت تشریف لائے اور کل انشاءاللہ العزیز کل کی نشست میں خصوصی خطاب ہوگا علامہ پروفیسر ارشد مصطفی صاحب۔ ایک خوبصورت، ایک منفرد رنگ اور آہنگ میں وہ گفتگو کرتے ہیں، اور ان کا موضوع ہوگا سوشل میڈیا اور ہماری ذمہ داریاں۔ انتہائی اہم ٹاپک ہے سب کے لیے، تو ڈاکٹر صاحب کا انداز بھی بہت خوبصورت ہے۔ کل کی اس نشست میں آپ آج جتنے آئے ہیں ایک ایک بندہ ساتھ اور لے کر آئے، تو گھبرانا نہیں کہ جگہ تھوڑی ہے، یہ ساری جگہ بھی خالی پڑی ہے، یہ بھی بھرنی ہے آپ۔ تو آپ احباب یہ پیغام محبت ہے نا جہاں تک پہنچے۔ تو میں آخر پر تحریک منہاج القرآن جہلم، منہاج القرآن علماء کونسل، منہاج القرآن یوتھ لیگ اور بالخصوص بہت بڑی تعداد ہے منہاج القرآن ویمن لیگ کی میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اللہ کریم ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور میں اتنی خوبصورت تقریب کے اہتمام پر انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد